बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना दोस्त भाई बेली सज्जन फ़याज़ अहमद अवान। मैं आपके साथ आज मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के इलेक्शन हुए हैं, उस हवाले से मैं आज आपको मुल्तान के 10 हलके थे मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के, उनके क्या रिज़ल्ट रहे, किस वार्ड में कौन फाते रहा, किस पार्टी को कामयाबी मिली, किस को नाकामी मिली, कौन सी पार्टी अपनी ज़मानतें ज़ब्त करवा बैठी, मैं आपको तफसील से अर्ज़ करता हूँ। गुजारिश है, मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड में टोटल 10 वार्ड बनाए गए थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने 10 वार्ड में से सिर्फ़ 4 वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारे। बरसरे इक़्तिदार पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, जिनकी पंजाब में भी हुकूमत है, वफाक में भी हुकूमत है, सिर्फ़ और सिर्फ इन 10 हलकों में से सिर्फ 5 हलकों में अपने उम्मीदवार दे सके। जमात इस्लामी, जो पिछले 4 दहाइयों से मुल्तान से कभी इलेक्शन नहीं जीती, उन्होंने भी मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के इलेक्शन में 4 हलकों में अपने उम्मीदवार उतारे। और ख़ास बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के 2 हलकों से उनके भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो थे 23। टोटल 38 उम्मीदवार मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भी किसी भी हलके में 10 वार्ड में से एक वार्ड में भी कोई उम्मीदवार नहीं दे सके। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कंटोनमेंट बोर्ड जहाँ ये इलेक्शन हो रहे थे, ये मोस्टली उनके हलके में आता है। मैं अब आपको बताऊं कि मुल्तान का जो वार्ड नंबर 1 है, इस हलके में जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं राना मोहम्मद अशरफ। इन्होंने 719 वोट लेकर कामयाबी समेटी। जवेद अंजुम, ये भी आज़ाद थे, इन्होंने 608 वोट हासिल किए। ग़ुलाम फरीद, ये आप PTI के उम्मीदवार थे, इन्होंने 198 वोट हासिल किए। और मोहम्मद ज़ीशान 64 वोट हासिल करके चौथे नंबर पर आए। वार्ड नंबर 2 के जो है जीतने वाले उम्मीदवार ग़ुलाम जिलानी शेख हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 2 से जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं ग़ुलाम जिलानी शेख, ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 158 वोट हासिल किए। इनसे जो दूसरे नंबर पे आए इस हलके में वार्ड नंबर 2 में, वो थे खलील अहमद। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और इन्होंने वोट हासिल किए 131, सिर्फ 131 वोट। वार्ड नंबर 3, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे अख्तर रसूल फरीदी, ये कामयाब हुए हैं। इनका इंतखाबी निशान शेर था, इन्होंने 321 वोट हासिल किए और कामयाब ठहरे। यहाँ दूसरे नंबर पर जो आए हैं वो थे मोहम्मद खालिद असद, ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 249 वोट हासिल किए। यहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कल्ब आबिद खान, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 71 वोट हासिल किए हैं। वार्ड नंबर 4, यहाँ से जो तकरीबन 8 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जो सबसे ज़्यादा वोट जिन्होंने हासिल किए और वो थे शेख अब्दुल वहीद। ये फ़ोटोग्राफ़र हैं, लाल कुर्ती कैंट में इनकी फ़ोटोग्राफरी का स्टूडियो है, बहुत ही मिलनसार शख्सियत हैं। इन्होंने 929 वोट हासिल किए। इनका इंतखाबी निशान खरगोश था और ये आज़ाद उम्मीदवार थे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। शेख अब्दुल वहीद 929 वोट लेकर कामयाब ठहरे। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार आए हैं सईद अहमद मोनी। सईद अहमद मोनी ये पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं। ये तहरीक पीपल्स पार्टी को छोड़कर शामिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और
پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اس دفعہ یہ دوسرے نمبر پر رہے اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 316۔ یہاں جو تیسرے نمبر پر امیدوار آئے ہیں جن کی تیسری پوزیشن رہی ہے وہ ہیں ملک وقار اوان، انہوں نے 206 ووٹ حاصل کیے اور ان کو پس پردہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی۔ یہاں پر چوتھے نمبر پر آئے ہیں رانا ارشاد۔ رانا ارشاد آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 170 ووٹ حاصل کیے۔ محمد فہیم قریشی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون انتخابی نشان شیر پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، انہیں صرف 130 ووٹ ملے، صرف 130 ووٹ۔ شفقت علی خان، آپ جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، انہوں نے صرف اور صرف 56 ووٹ حاصل کیے۔ محمد دانش مسلم لیگ کاف جماعت کے امیدوار تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے صرف 14۔ سید طاہر رضا رضوی، آپ آزاد امیدوار تھے، اس حلقے سے انہوں نے صرف 8 ووٹ حاصل کیے۔ ملتان کا وہ وارڈ، کنٹونمنٹ بورڈ کا وہ وارڈ، اس الیکشن پر ہونے والے انتخابات پر جو سب سے زیادہ نظریں تھی وہ ملتان کے اس وارڈ کینٹ کے وارڈ نمبر 5 پر تھی، کیونکہ یہاں سے اس لیے یہ حلقہ اہم تھا، یہاں سے 3 امیدوار ایسے تھے جو سابق وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ رہ چکے ہیں، جس میں ملک خان محمد خانی، ملک خانی اوان، ان کا صاحبزادہ ملک خانی اوان جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ملتان کینٹ کے۔ چودھری طارق نیاز، وہ بھی وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ملتان کینٹ بورڈ کے۔ ہمایوں اکبر، آپ بھی وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ملتان کینٹ بورڈ کے۔ اس لیے تمام ملتان کی اور ملتان سے باہر والوں کی اس حلقے پہ سب سے زیادہ نظر تھی، بے چینی تھی، اس حلقے کا کیا رزلٹ آتا ہے، کون جیتا ہے، فاتح کون ہوتا ہے۔ یہاں مقابلہ ہوا، ملک خان محمد خانی اوان کے صاحبزادے ملک بلال خانی نے ووٹ حاصل کیے 1229 اور کامیاب ٹھہرے۔ ان کا انتخابی نشان جگ تھا۔ یہاں جو رنر اپ ہیں، دوسرے نمبر پر آنے والے وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ہمایوں اکبر، انہوں نے 1115 ووٹ حاصل کیے اور یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی مقابلہ سخت تھا۔ تیسرے نمبر پر جو آئے وہ بھی سابق وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ملتان تھے، طارق نیاز چودھری، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 455۔ اسی طرح یہاں جو چوتھے نمبر پر ہیں تحریک انصاف کے امیدوار محمد یعقوب کھوکھر، وہ چوتھے نمبر پر آئی ہے یہاں پاکستان تحریک انصاف، اور ان کے امیدوار محمد یعقوب کھوکھر نے حاصل کیے ہیں 343 ووٹ، صرف 343 ووٹ۔ جماعت اسلامی نے بھی یہاں میدان خالی نہ چھوڑا اور محمد سعد عرفان، وہ جماعت اسلامی کے امیدوار تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ 35 ووٹ حاصل کیے۔ اب آتے ہیں وارڈ نمبر 6 کی طرف۔ ملتان کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ وارڈ نمبر 6، یہاں سے ثنا اکبر، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے 542 ووٹ حاصل کیے اور کامیاب ٹھہرے۔ یہاں جو آزاد امیدوار تھے دوسرے نمبر پر آنے والے عارف رضا، انہوں نے 254 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ آزاد امیدوار تیسرے نمبر پر آنے والے مصور علی شاہ، انہوں نے صرف 4 ووٹ حاصل کیے۔ اب آتے ہیں وارڈ نمبر 7 کی طرف۔ وارڈ نمبر 7 سے شمشاد علی انصاری، یہ نوجوان، یہ پچھلی دفعہ بھی کامیاب ٹھہرے تھے، کامیاب ہوئے تھے، اس دفعہ بھی انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے، 397 ووٹ لے کر یہ کامیاب ٹھہرے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار ناصر علی، آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے 291 ووٹ حاصل کیے۔ محمد عرفان جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، انہوں نے 115 ووٹ حاصل کیے۔ اور یہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد یاسین، انہوں نے صرف 68 ووٹ حاصل کیے۔ تو اس طرح میں اب آپ کو عرض کروں، وارڈ نمبر 8 ملتان کنٹونمنٹ بورڈ کا وارڈ نمبر 8، اس کے
رزلٹ کچھ اس طرح رہے۔ محمد یعقوب ناصر آپ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے 64 ووٹ لے کر آپ کامیاب ٹھہرے۔ ان کے جو مد مقابل تھے مسلم لیگ نون کے، جو دوسرے نمبر پر آئے، امجد مجید شیخ جو ہے یہ مسلم لیگ کی مخصوص نشست پر سابق ایم پی اے خولہ امجد کے خاوند ہیں، ہسبینڈ ہیں۔ انہوں نے 60 ووٹ حاصل کیے۔ یہاں جیتنے والے امیدوار محمد یعقوب ناصر نے حاصل کیے 64 ووٹ، مسلم لیگ نون کے امیدوار خولہ امجد کے خاوند انہوں نے حاصل کیے 60 ووٹ۔ تیسرے نمبر پر آزاد امیدوار تھے انوار احمد خان، انہوں نے 49 ووٹ حاصل کیے۔ وارڈ نمبر 9 کے جو امیدوار تھے محمد صادق زیگم صاحب، یہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے 121 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ یہاں دوسرے نمبر پر آنے والی طاہرہ نسیم، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 46۔ اب ہم آتے ہیں ملتان کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 10 اور جو کہ آخری وارڈ ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا۔ یہاں سے معروف قانون دان، بہت ہی ملنسار شخصیت، پیار کرنے والا، اپنے حلقے کے لوگوں کے دکھ سکھ میں رہنے والا خورشید احمد خان ایڈوکیٹ، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، 163 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ پچھلے الیکشن میں بھی کامیاب ٹھہرے تھے، اس دفعہ بھی وہ کامیاب ٹھہرے۔ یہاں جماعت اسلامی کے امیدوار سرفراز رمضان نے خورشید احمد خان صاحب کے مقابلے میں صرف 53 ووٹ حاصل کیے۔ جی ناظرین، آپ نے ملتان کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن 12 ستمبر 2021 کو ہونے والے انتخابات کی تمام تفصیل سنی، دیکھی۔ اس رزلٹ کے بعد مسلم لیگ نون نے 1 سیٹ حاصل کی ہے، جبکہ 9 آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے کون سا امیدوار کامیابی حاصل کرتا ہے، جوڑ توڑ ہوں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان فیاض احمد اوان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔